بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کرے کوئی بھرے کوئی، حکومت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانونی تقاضے پورے کرنے میں ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع روک دی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم پر برس پڑے کہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے قانونی تقاضے کیوں پورے نہیں کیے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی برہمی سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر صرف 11 وزراء نے رضامندی ظاہر کی اور 14 اراکین نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا تو حکمران جماعت مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ 14 وزراء کی جانب سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کی حمایت نہ کرنے پر وزیر اعظم کی اپنی رٹ پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت پریشانی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بطور چیف جسٹس ایک درخواست کو پہلی بار از خود نوٹس میں تبدیل کرتے ہوئے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے کو بے ضابطگی اور قانون کے منافی گردانتے ہوئے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کے مطابق وزیر اعظم کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف جیورسٹ فاؤنڈیشن کی درخواست کی سماعت کی۔ جیورسٹ فاؤنڈیشن کے وکیل ریاض حنیف نے آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ کہا کہ کیس واپس لینے کے لیے ہاتھ سے لکھی کی درخواست کے ساتھ کوئی بیان خلفی یعنی ایفیڈیوٹ نہیں ہے تو معلوم نہیں کہ مقدمہ آزادانہ طور پر واپس لیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان انور مسعود نے بتایا کہ 29 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہوں گے۔ ان کی مدت ملازمہ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن صدر مملکت کی منظوری کے بعد جاری کیا جا چکا ہے۔ چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ صدر کی منظوری اور نوٹیفیکیشن دکھائیں۔ اٹارنی جنرل نے تمام دستاویزات اور وزیر اعظم کی صدر کو سفارش عدالت میں پیش کی۔ چیف جسٹس نے کہا وزیر اعظم کو آرمی چیف تعینات کرنے کا اختیار نہیں، یہ اختیار صدر کا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے وزیر اعظم نے توسیع کا لیٹر جاری کیا، پھر وزیر اعظم کو بتایا گیا توسیع آپ نہیں کر سکتے، تو صدر نے کیا 19 اگست کو منظوری دی، پھر وزیر اعظم نے کیا 21 اگست کو دوبارہ منظوری دی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کی منظوری ضروری نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی توسیع کی منظوری دی اور کیا کابینہ کی منظوری کے بعد صدر نے دوبارہ منظوری دی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین میں آرمی چیف کی دوبارہ تقرری کا اختیار کہاں ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرمی چیف کی توسیع کا اختیار وفاقی کابینہ کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا آرمی چیف کی توسیع کے لیے رولز میں کوئی شک موجود ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کوئی مخصوص شک موجود نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سمری میں توسیع لکھا گیا جبکہ نوٹیفیکیشن میں آرمی چیف کا دوبارہ تقرر کر دیا گیا۔ قواعد میں آرمی چیف کی توسیع یا دوبارہ تقرری کا اختیار نہیں، حکومت صرف ریٹائرمنٹ کو معطل کر سکتی ہے۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ابھی ہوئی نہیں۔ جس نے کہا آرمی چیف نے 3 ریٹائرڈ افسران کو سزا دی، ان کی ریٹائرمنٹ معطل کر کے ان کا ٹرائل کیا گیا تو سزا دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ علاقائی سیکورٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کی دوبارہ تقرری کی گئی ہے۔ سیکورٹی کا ایشو تو ہر وقت رہتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکورٹی کو تو صرف آرمی چیف نے نہیں بلکہ ساری فوج نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے نقطہ اٹھایا کہ تقرری کرنے والی اتھارٹی توسیع کا اختیار بھی رکھتی ہے، ریٹائرمنٹ کی معطلی تو کچھ دیر کے لیے ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دستاویزات کے مطابق کابینہ کی اکثریت نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر کوئی اوپینین نہیں دی۔ 25 رکنی کابینہ میں سے صرف 11 نے توسیع کے حق میں رائے دی، 14 ارکان نے عدم دستیابی کے باعث کوئی رائے نہیں دی۔ کیا حکومت نے اراکین کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا ہے؟
जमहूरियत में फैसले अक्सरियत की बुनियाद पे होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिन्होंने राय नहीं दी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या काबीना अरकान को सोचने का मौका भी नहीं देना चाहते। काबीना के 14 अरकान ने अभी तक आर्मी चीफ की तौसीफ पर हाँ नहीं की। अदालत ने करार दिया कि आर्मी रूल्स के तहत रिटायरमेंट को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट मुअत्तल करना छकड़ा घोड़े के आगे बांधने वाली बात है। केस में उठने वाले तमाम नकात का तफसीली जायजा लेने की जरूरत है। वाज़ेह है कि 19 अगस्त को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के खिलाफ ज्यूरिस्ट फाउंडेशन की जानिब से यह दरखास्त 1 रोज कबल ही दायर हुई थी और आज इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मजीद खुद अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काबीना का एक गर्मा गर्म इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से कानूनी तकाजे क्यों पूरे नहीं किए इस पर सवाल उठाया। इस पूरी सूरत हाल को मुख्तलिफ आईनी और कानूनी माहिरीन मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में देखने और समझने की कोशिश कर रहे। इस केस की अदालत में कल फिर से समाअत होगी। आम सवाल ये कि हुकूमत इस मामले में सुर्ख रूह होकर निकल सकेगी और अगर इस मामले में हुकूमत नाकाम हुई तो फिर मंजरनामा क्या होगा, यही आज का आम सवाल है। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। उन पर तो आज एक दरखास्त तो दायर की है वजारत दाखिला ने कि जनाब वो कोर्ट है उसको रोका जाए, फैसला न करे। और एक दरखास्त दायर की है परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद एक लाहौर हाई कोर्ट में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी जो वजारत दाखिला जो मुद्दई है एप्लीकेशन लगाई है, कोई ताखीरी हरबा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आ जाए मैदान में। पॉलिटिकल पार्टीज हमसे पुरानी है वो, और वो अपने आप को बहुत एस्टैब्लिश पार्टीज कहती हैं, डेमोक्रेसी के चैंपियंस बनते हैं। और सबसे ज्यादा वो आके ये कि रहबर कमेटी में 9 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान हैं जो सबसे ज्यादा आके शोर मचा रही हैं। तो जो 2 लीडिंग पार्टीज हैं जिन्होंने इस मुल्क में 3-3, 4-4 दफा हुकूमत की है जो अकबर असबाबर हैं, उनका PMLN के साथ गठजोड़ है और वो 2011 से PTI के मेंबर नहीं हैं। खुद उनकी अपनी ईमेल्स मौजूद हैं जिसमें वो लिख चुके हैं कि मेरे PTI के साथ रास्ते जुदा हो चुके हैं और PTI के हवाले से जो उनकी मेलाफाइड इंटेंशंस हैं कि मैं PTI को सड़कों पे घसीटूंगा, PTI के वहाँ बेंटली आई लेने के लिए अपने वही सारे इश्तिहारी बेटे, इश्तिहारी समधी सबको देख के इशू क्या है? खुशबाश हो गए। व्हाट इज द इशू? जहाँ जो चोरी का जिसके ऊपर पूरी गिरी इनकी हुकूमत, वो फ्लैट के अंदर गए, उसके शैंडलेस देखे, लाल कापड़ देखा, बाहर लोग पाकिस्तानी नारे दे रहे थे चोर चोर, उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। ये लो सकती है और क्योंकि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी, कोशिश भी थी कि इस इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी मरियम नवाज साहिबा करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को नॉमिनेट नहीं किया। उनको माफ कीजिएगा, सिर्फ ये बताने के इलेक्शंस होंगे, कोई प्रोसीजर का नहीं पता, कौन इलेक्शंस कॉल करेगा? इमरान खान साहब खुद कॉल कर देंगे इलेक्शन। देखिए, इसमें मैं गुजारिश करूंगी कि जब हम बात करते हैं तो हम बड़े एहतियात से बात करते हैं। मैं इस हद तक तो आपको वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं कि जिसको धांधली। लेकिन नबील भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने वाकई रहम दिली का सबूत पेश किया, एहतसाब के नारे को कॉम्प्रोमाइज किया एक बंदे नवाज शरीफ साहब के लिए, या उनसे करवाई गई है ये उनके ना चाहते हुए भी? भाई, इमरान खान ने अपने ऊपर रहम किया। इमरान खान ने उसको जाने दिया, क्योंकि अगर वो नहीं जाने देता तो फिर इमरान खान चला जाता। और ये मैं पहले कह चुका हूं, आपके भी शो में कहा था कि ये किसी भी सूरत में नवाज शरीफ को जाने देगा। डॉक्टर साहब को मिलकर आया हूं तो उन्होंने। और अब कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। वज़ीर के खिलाफ 18 नवंबर को तकरीर में चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा और नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को मुखातब करके अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया। दरख्वास्तगार सलीमुल्लाह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वज़ीर आज़म की तकरीर के मतन से ज़ाहिर होता है कि वो अदलिया की तौहीन करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस
اطہر بن اللہ نے اس کیس پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جسے اب سے کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا اور توہین عدالت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی گئی۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ توہین عدالت کے حوالے سے عدالت عظمیٰ طریقہ کار طے کر چکی ہے اور عدالت تنقید برداشت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس آج سے شروع ہو رہی ہے، جس میں متحدہ اپوزیشن کے رہنما اور ان کے نمائندے شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک وفد اے پی سی میں شامل ہوگا، جبکہ بلاول بھٹو خود اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر اگلا لاہ عمل طے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے کر وفاقی حکومت کو 28 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دی گئی۔ سابق صدر کے وکیل خواجہ طارق رعیم نے عدالت کو یہ بتایا کہ جب پرویز مشرف پاکستان آئیں گے تو وہ جس شہر میں اتریں گے سب سے پہلے ٹریبونل کے فیصلے کا سامنا کریں گے۔ عدالت کو مزید بتایا گیا کہ ٹریبونل یا خصوصی عدالت خود ہی غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں ہر چیز میں ڈائنامکس بدلتے ہیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے مگر یہ عدالت کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ سابق صدر کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔ عدالت نے وزارت قانون انصاف سے خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے سمری بھی مانگ لی، جبکہ معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ دوسری طرف مشرف ٹرائل کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے درخواست دائر کرنے والے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے اس کیس کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے مشرف ٹرائل کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق کی طرف سے درخواست دائر کی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر کا کہنا تھا کہ ان کا ضمیر انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کیس کی پیروی کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے وزیر عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی اور مشرف کیس پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کے ہم رہنما آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن یا اپوزیشن کے لوگ اب کس نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں نبیل گبور۔ لیکن نبیل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے واقعی رحم دلی کا ثبوت پیش کیا، احتساب کے نعرے کو کمپرومائز کیا ایک بندے نواز شریف صاحب کے لیے، یا ان سے کروائی گئی ہے یہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی؟ بھائی عمران خان نے اپنے اوپر رحم کیا، عمران خان نے اس کو جانے دیا، کیونکہ اگر وہ نہیں جانے دیتا تو پھر عمران خان چلا جاتا۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کے بھی شو میں کہا تھا کہ یہ کسی بھی صورت میں نواز شریف کو جانے دے گا، اور آپ دیکھ لینا ابھی تو مریم بھی جاری ہے اس کے پیچھے۔ اور عمران خان کا جو مسئلہ ہے نا، عمران خان کا جو گردش میں ہے نا ستارے، وہ اپنے جو حرکتیں ہیں نا اس کی، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل رہی ہیں، کیا کیا چیزیں باہر پتہ چل رہی ہیں۔ یہ تو میں بڑا حیران ہوں کہ جب ان کے اپنے ایک تو ان کا ایک سٹیچر دیکھے، ایک آدمی جو مشہور اپنے آپ کو یعنی ایک زمانے کا ہم کہتے تھے پاکستانی جگلو، اور جس کو ہم کہتے تھے کہ پلے بوائے، انفارمیشن کے ایڈوائزر ہے، اس کو دیکھے جب اس کی شکل آتی کیمرے پہ، جب وہ بات کرتی ہے اور وہ جو منہ کھول کے جو بات ڈیفینڈ کرتی جس طرح گورنمنٹ کو، تو ان کے پاس اب ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ تو اپنا کیا نام اس بندے کا، مولانا صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان، تو ابھی کہہ رہا ہے نا، میں نے آپ کو 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ جنوری کی جو سورج ہے جب طلوع ہوگی تو اس وقت وزیر اعظم نہیں رہیں گے عمران خان۔ لگتا ہے یہ ہے کہ پہلی بار اپوزیشن حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور جس طرح اپوزیشن کے پاس ایک طویل عرصہ خان صاحب کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ یعنی خان صاحب کہتے تھے اپوزیشن چور ہے، کرپٹ ہے، اور چور کا شور مچا کر خان صاحب سیاسی مخالفین کی ایسی تیسی پھیرتے رہے ایک طویل عرصہ۔
اسی طرح پہلی بار اب اپوزیشن اس پوزیشن میں آئی ہے اور اپوزیشن نے بھی یہ گردان لگا رکھی ہے کہ ہاں صاحب اب گئے کہ تب گئے، تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ حکمران جماعت کے حوالے سے یہ بیانیہ زور پکڑ ہے کہ وہ جلد رخصت ہونے والی ہے، ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ جب سے مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ایک کامیاب دھرنا دیا ہے اور ان کا پلان اے بی سی ڈی سب اوپن ہوئے ہیں اور اس کے بعد حکومت نواز شریف کو باہر بھیجنے پر بھی مجبور ہوئی اور اپنے بیانیے کا دفاع کرتی پھر رہی ہے، اس دن سے یہ چہمگوئیاں زور پکڑ گئی ہے کہ خان صاحب کے معاملات کئی قوتوں کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں اور ان کی حمایت میں بھی کمی آئی ہے، یعنی جو لانے والے تھے شاید وہ اب خان صاحب سے ڈسٹنس کر چکے ہیں۔ حکومت کی پرفارمنس بہت بری ہے، یہ بات بھی بہت سے حلقوں میں تسلیم کر لی گئی ہے کہ موجودہ رجیم میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اپوزیشن اس بیانیے کا ڈھول بڑے زور شور سے پیٹ رہی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے، حکومت اپوزیشن کے اس بیانیے کا فی الحال کوئی توڑ نہیں نکال پا رہی اور ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ جس طرح اسلام آباد کی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت مشکلات کی طرف جا رہی ہے، مشکلات میں دھستی جا رہی ہے اور اپوزیشن اور اس کا بیانیہ اب پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنما جناب مولانا فضل الرحمان نے آج اے پی سی تو ہو رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک خصوصی انٹرویو بھی دیا اور اپنی ان باتوں کے حوالے سے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسلام آباد سے خالی ہاتھ لوٹے، کسی کی یقین دہانی پر لوٹے ہیں اور انتخابات جلد لوگ وغیرہ وغیرہ، کچھ باتیں مولانا فضل الرحمان مسلسل کر رہے ہیں اور ابھی سنتے ہیں انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں کیا باتیں کی ہیں۔ معاف کیجیے گا، صرف یہ بتانے کے الیکشنز ہوں گے، کوئی پروسیجر کا نہیں پتا کون الیکشنز کال کرے گا، عمران خان صاحب خود کال کر دیں گے الیکشن؟ دیکھیے اس میں گزارش کروں جی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ میں اس حد تک تو آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کو دھاندلی کے ذریعے سے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا گیا تو ظاہر ہے وہ بھی تو کچھ قوتیں ہوں گی، لیکن بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اس طرف کسی قسم کے تصادم کے اشارے نہ دیں۔ البتہ ہم گلے شکوے کر سکتے ہیں لیکن پھر ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے اور مختلف سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کر کے ظاہر ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ایک مقام پر پہنچنا ہے۔ اور آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے الیکشن ہوں گے، الیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہے، اس کے قوانین بالکل واضح ہیں۔ ہمارے ایک بڑی واضح مطالبہ یہ ہے کہ انتخابات پر فوج کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ جن قوتوں نے لا کے ان کو بٹھایا، کیا ان قوتوں نے آپ کو کہا الیکشنز ہو جائیں گے؟ اب یہ بات میں اتنی صراحت کے ساتھ آپ نو کمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس صراحت کے ساتھ نہیں بھی کہوں گا، اس لیے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ یا تو ان کی جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی آئی تھی ان کے ساتھ چل رہی تھی، یا پھر اس کے بعد جو ان کی طرف سے ہمارے چودھری برادران تشریف لائے تھے ان کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ اتنے سادہ ہم سوال یہ ہے کہ جب غیر جمہوری قوتوں پر اپوزیشن کو یہ اعتراضات ہیں کہ وہ خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے اور اس کے لیے غیر مناسب راستہ اختیار کیا، انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگایا، اگر انہی لوگوں سے مولانا فضل الرحمان الیکشن کی یقین دہانی لے چکے ہیں تو پھر یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے تو اپنے دھرنے کے خلاف دوران انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الیکشن اب ان کی نگرانی میں نہیں ہونے چاہیے، اب انہی قوتوں سے رضامندی حاصل کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے جمہوریت کا یہ جو مزاج ہے نا، یہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا مزاج ہے۔ اقتدار میں آنے کے لیے سبھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو جائے پھر وہ اس کی گڈی چڑھ جاتی ہے، اس کی ہوا چل نکلتی ہے۔ تو جنہیں اسٹیبلشمنٹ لفٹ نہ کرائے،
وہ سیاسی جماعتیں اپنے مخالفین پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ انہیں کوئی اور لے کے آیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے لے کے آئی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے ہیں. تو مولانا جلد نئے انتخابات کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہوں گے، میرا بھی گمان یہی ہے. لیکن نئے انتخابات تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب موجودہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اور کسی بھی پروسیس سے پہلے یہ سب کچھ ہے. تو بالفرض خان صاحب کی حکومت اگر رخصت ہو بھی گئی تو کل کو کیا خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے خلاف بھی دھرنا انہی قوتوں نے کرایا تھا جنہوں نے مولانا کو یقین دہانیاں کرائی تھی، چاہے وہ فیصلے عدالتوں سے آئے، الیکشن کمیشن سے آئے، ان ہاؤس تبدیلی ہو، کچھ بھی ہو. لیکن محرکات تو ابھی سے طے کر لیے گئے نا کہ حکومت جانے والی ہے، تو وہ تو کہیں گے جی ہمارے خلاف تو پہلے ہی سب کچھ ہو رہا تھا. تو پھر کل کو خان صاحب بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے جس پوزیشن پہ آج مجھے یہ لگتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کھڑی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور حکومتی وزیر ہیں فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں نواز شریف کے حوالے سے. حکومت ابھی تک نواز شریف کو بین الملک بھیجنے کے معاملے پر خود کو یہ یقین نہیں دلا پائی کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ ہے. تو فیصل واڈا کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. وہاں بینٹلی آئی لینے کے لیے اپنے وہی سارے اشتہاری بیٹے، اشتہاری سمدھی سب کو دیکھ کے ایشو کیا ہے، خوش باش ہو گئے. واٹ از دا ایشو؟ جہاں جو چوری کا گھر تھا جس کے اوپر پوری گری ان کی حکومت، وہ فلیٹ کے اندر گئے، اس کے شینڈلیز دیکھے، لال کاپڑ دیکھا، باہر لوگ کرائے پاکستانی نعرے دے رہے تھے چور چور، انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں پڑتا، یہ لو جاؤ سائڈ پر. اب انہوں نے کہا کہ جی سب نکل گئے ملک سے، پورا خاندان، علی عمران، شہباز صاحب. ایشو کیا ہے؟ آپ یہ اس پہ نہیں آ رہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں. پہلے آپ یہ بتائیں. نہیں سر، میں آج اجازت کس نے دی تھی؟ سنیں نا، رپورٹیں کس نے منگوائی؟ سب بتا رہا ہوں، میں تو نہیں بھاگ رہا تھا. میں آپ کو امبیرس کہا، اس سے امبیرس نہیں ہو رہے. تو آپ بتائیں نا، آپ کو کس نے رپورٹیں کس نے دی تھی؟ لمحہ ہم سے گارنٹی مانگی کہ آپ دیں، آپ ضامن بنے، کل ایک سیکنڈ بعد کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا. ہمارے کو آسمانی ناؤز باللہ کوئی طاقت تھی جسے ہم بتاتے کاشف صاحب 8:30 بجے آپ کا یہ ہوگا، 8:45 بجے ہوگا. کس نے کہا تھا؟ اس کے بعد وہ تو چھومنتر ہو کے نکل گیا، پورا خاندان نکل گیا. اب جو عوامی زبان کے اندر جس کے اندر طوطے میں جان ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ بھی یہ سوچتی کہ جیسے میں نے انگوٹھا دکھایا تھا، وہ بھی انگوٹھا دکھائیں گے، نکل جائیں گے. یہ کون؟ مریم نواز صاحب. اب وہ ابھی سرخیاں لگ گئی اخباروں کے اندر، بیمار ہو گئی. وہ یہ ایسی زبردست بیماری ہے کہ اقتدار میں نا آپ سٹیچر پہ ہوتے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اقتدار کی کرسی دیتے ہیں نا آپ کھڑے ہوتے ہیں، حشاش بشاش بکے شکے سب دکھا رہے ہوتے ہیں. جیسے اقتدار آپ دیکھیں لائن سے پورے پاکستان کے جتنے کرمنل ہیں ان کی لائن دیکھیں سب ہسپتالوں میں، کوئی ڈرپ میں لگا، کوئی ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے، کسی ہاتھ اٹھایا ہوا، کسی گردن لٹائی ہوئی ہے، کوئی کمر ٹیڑھی کر کے بیٹھا ہوا. ایک مذاق بنا ہوا ہے اس کے اندر. پھر آپ کو پتا ہاں ہمدردی کے اندر بادشاہ ہے، 22 لوگوں کے اندر ہم ہمدردی کرتے ہیں بڑے آدمی کے ساتھ. فیصل ایک سوال سن لیں، ایک پلیز یو ہیو ٹو آنسر دس کوسچن. پرائم منسٹر کے پاس اور کیبنٹ کے پاس کون سی رپورٹس تھی جس کے بیسس پر آپ نے یہ کہا کہ وہ واقعی بہت سیریس تھے؟ سر دیکھیں میں تو بڑا پرائم منسٹر نے کہا نا، زبیر صاحب دیکھیں میں پرائم منسٹر کی اپنی ویژن ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن میں اپنے کیٹیگری کے اندر میرے لیے وہ رپورٹ ہے میٹرک بورڈ کی رپورٹس. میٹرک بورڈ آپ کو پتا نا پاکستان کا میٹرک بورڈ. پرائم منسٹر واز ٹیکنگ. دیکھیں نواز شریف کی قوت مدافعت کمزور ہوئی، قوت ارادی نہیں. ایک تو بات یہ کہ وہ اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بستر پر لیٹے یا ویل چیئر پر نہیں پائے جاتے. نواز شریف اپنی بیماری کے حوالے سے بہت کانشیس ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھیں، لندن میں تھی، تو بھی شریف خاندان ان کی بیماری کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتاتا تھا، میڈیا پر شیئر نہیں کرتا تھا. تو ان کے سیاسی مخالفین جاسوس بھیج کر بیگم کلثوم نواز کی بیماری کی ویڈیو بناتے تھے یا کچھ سراغ لگاتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. تو یہ ایک بڑا لمبا عرصہ یہ سلسلہ رہا. یہی صورتحال آج کل نواز شریف کے ساتھ ہے. نواز شریف جب حکومت کی تحویل میں زیر علاج تھے تو وہ اس وقت بھی یہ شکوہ کرتے تھے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف نے کئی بار کہا کہ ان تک بیماری کی اطلاع، ان کی اپنی بیماری کی اطلاع بہت دیر تک پہنچتی ہے اور میڈیا میں پہلے سے معلومات چلی جاتی ہیں. تو ان کی بیماری کیوں ڈسکس کی جا رہی ہے؟ تو پہلے انہیں پتہ چلنا چاہیے، اس کے بعد کو میڈیا کو. اور یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب وہ حکومت کی تحویل میں تھے. تو نواز شریف تو میڈیا کے سامنے تک نہیں آئے.
میڈیا یا نواز شریف کے قریبی لوگوں میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نواز شریف چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہیں یا خدا نخواستہ بیماری انہوں نے اپاہج کر دیا. تمام میڈیا پہ ڈاکٹروں نے صرف ایک بات کی کہ نواز شریف کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. خود نواز شریف بھی بیماروں والا امیج دینے سے کتراتے رہے. اب امیون سسٹم جو ہے وہ قوت مدافعت ہوتی ہے, ان کو انٹرنل پرابلم ہے, تو اپنی قوت ارادی تو انسان کی ہوتی ہے, اس کے بل بوتے پر وہ چلتے پھرتے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر کو نواز شریف کی بیماری پر شک ہوگا, انہیں رپورٹوں پر یقین نہیں آئے گا, تو پھر وزراء تو یہ کہیں گے کہ میڈیکل رپورٹوں میں گڑبڑ ہے. اب سوال یہ کہ اگر نواز شریف کو مان لیتے ہیں, تمام لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے حکومت کو ماموں بنایا گیا, تو سوال یہ ہے کہ اب تک ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی جنہوں نے خان صاحب کو غلط رپورٹ پیش کی, اور رپورٹ کی کہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. صوبائی وزیر سے میڈیکل بورڈ کے لوگ, شوکت خانم کے وہ جو ڈاکٹر آئے تھے, خان صاحب نے کہا میں نے ڈاکٹر بھیجا, تحقیقات کرائی, نواز شریف بیمار ہیں اس لیے باہر جانے دیا, رحم کھایا. تو کیا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی, کوئی جے آئی ٹی بنائی, کوئی تحقیقات کی؟ غلط رپورٹس کو جھوٹا قرار دینے سے تو یہ ثابت نہیں ہوگا نا کہ نواز شریف کی بیماری جھوٹی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے تو پھر اس پہ آپ ایک انویسٹیگیشن کرائیں, تحقیقات کرائیں, اور جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. خالی صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں نا اس کا اوپر اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے سے کیا فائدہ. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کے پاس آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے پاس کافی موضوع موجود ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام خلاف رہے, میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور نقطہ نظر میں مجیب الرحمان شامی اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا, پھر اس پر تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں. مشرف صاحب جو ہیں ان پر تو آج ایک درخواست تو دائر کی ہے وزارت داخلہ نے کہ جناب وہ کورٹ ہے اس کو روکا جائے, فیصلہ نہ کرے. اور ایک درخواست دائر کی ہے پرویز مشرف صاحب نے خود, ایک لاہور ہائی کورٹ میں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یعنی جو وزارت داخلہ جو مدعی ہے وہی بھاگ رہی ہے, پروسیکیوشن ٹیم بدل چکی ہے, اور اب وہ اس مقدمے کو آگے نہیں چلنے دینا چاہتی. بالکل. تو ہمت کریں, فیصلہ کریں, واپس لے لیں مقدمہ. کون ہمت کرے؟ وزارت داخلہ, وزیر اعظم پاکستان, کابینہ. نہیں, وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ دو نہیں, ایک پاکستان, اور ایک پاکستان یہی ہوگا, طاقتور کا اور غریب. طاقتور جو ہے انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی. جس طرح تبدیلی کا نعرہ بھی کسی تبدیلی کی شکل نہیں دیکھ سکا, اسی طرح دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ بھی صرف انتخابی نعرہ ثابت ہو رہا ہے. طاقتور آج بھی طاقتور ہے. ہاں صاحب تو چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کو طاقتوروں سے آزاد کرائیں. اب ان کی حکومت خود ایک ڈکٹیٹر کے خلاف مقدمے کا فیصلہ رکوا کر کیا یہ ثابت نہیں کر رہی کہ اب بھی دو نہیں ایک پاکستان ہے, اور دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ بھی محض جھوٹی تسلی ہے. جب طاقتوروں کی بات آتی ہے تو پاؤں جلنے لگتے ہیں. نواز شریف حکومت کو تانے مارے جاتے تھے کہ انہوں نے مشرف کو کیوں باہر جانے دیا, اگر ہمت ہے تو اسے پکڑ کے واپس لائیں. آپ کو یاد ہوگا بڑا ایک پولیٹیکل کمپین چلی کہ مشرف کو واپس لائیں, ہمت ہے نواز شریف مقدمہ چلائیں, انہیں ان کا ٹرائل کریں اور ایک ڈکٹیٹر کو سزا دیں, پتہ نہیں کیا کریں. آج جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چند دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ایک اس کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے, ایسے ہاتھ لے رہا کے کہا, تو یعنی ایک سابق آرمی چیف کے خلاف فیصلہ عدالت میں آنے والا ہے, تو حکومت اس فیصلے کو رکوانے کے لیے عدالت پہنچ گئی. تو خان صاحب کو حکومت میں آ کر کم از کم یہ ریلائزیشن تو ہو گئی ہوگی, یہ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ ان سے جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ کن مشکلات کا سامنا کرتے تھے, ان کی مشکلات کیا تھی. تو گزارش یہ ہے کہ الیکشن میں نعرے بازی کرنا بہت آسان کام ہے. عوام کو انتخابی نعروں سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, یہ آسان کام ہے. انہیں کوئی بھی آپ اچھا خواب دکھا دے, عوام سادہ ہے, پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ کر ان پر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے. تو نئے پاکستان کا نعرہ لگانا آسان کام ہے, لیکن پرانے پاکستان کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. آپ کچھ دوستوں کی خبر لیتے ہیں.
ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. پریشان آج کل ہمارے دوست، دیکھتے ہیں کہ کیا خبر ان کے پاس سکتی ہے. اور کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذاتی خواہش تھی، کوشش بھی تھی کہ اس اجلاس میں مسلم لیگ نواز کی نمائندگی مریم نواز صاحبہ کریں، لیکن شہباز شریف صاحب نے مریم بی بی کو نامینیٹ نہیں کیا، ان کو یہ اجلاس اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ راجہ ظفر اللہ کی سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا ہے جو کہ اٹینڈ کرے گا. یہ اپوزیشن کا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو خود آئیں گے، لیکن مریم بی بی نہیں آ رہی. جو حقیقت یہ ہے کہ مریم بی بی اور شہباز شریف، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز یہ سب خاموش رہیں گے اور ایک مخصوص مدت تک خاموش رہیں گے، اور ان کو خاموشی آپ یوں کر لیں کہ یہ ایک طرح کی گارنٹی ہے فیز 2 میں جانے کے لیے. چوہدری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں یہ جو سارا روڑا گوڑا تھا، یہ جو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا، وہ 1 گھنٹے میں فوت ہو جائیں گے، وہ 2 گھنٹے میں بچ گئے تو بڑا معجزہ ہوگا، 2000 پلیٹلیٹس آ گئے، اس بعد یہ ہو گیا، ان کو 3 ہارٹ اٹیک ہو گئے، 1500 دفعہ ان کے طبیعت خراب ہو گئی اور 9 بیماریاں ان کو لاحق ہو گئی ہیں. یہ ساری یہ جو گولا باری ہو رہی تھی، اصل وہ جو خبر آپ نے اگست میں دی تھی، جس کی بیسس بیماری نہیں تھی، جس کی بیسس بیماری نہیں تھی، بالکل صحیح. یہ اس کے یعنی اور جس میں ایک غیر ملکی طاقت نے نہ صرف پیسے دیے ہیں، وہ مزید دینے ہیں 4-5 قسطوں میں 1-1.5. نواز شریف کی بیماری پر اگر کسی کو پریشانی ہے تو حکمران جماعت ہے، بلکہ ان کے حمایتی میڈیا کو بھی ہے. بیماری کو ڈرامہ اور بہانہ بازی حکومت قرار دے رہی ہے. اگر نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے اور اگر کوئی پیسوں کا لین دین ہوا ہے تو میرے نزدیک تو حکومت کو اس بات کا کریڈٹ لینا چاہیے. نواز شریف نہ صحیح، ان کی جگہ کوئی اور بھی اگر ان کے پیسے بھر رہا ہے تو پھر بیماری پر رونا دھونا کس بات کا ہے؟ پہلے عدلیہ پر تھوڑا الزام تراشی کی اور کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، اب ڈاکٹروں پر شک کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جعلی ہے، تو اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نواز شریف نے اگر 1 روپیہ بھی بھرا ہے یا ان کی جگہ کوئی اور بھی رقم دے رہا ہے تو پھر اسے عوام کے سامنے رکھے، نہ کہ باہر بھیجنے کے دفاع کی ضرورت کرتے پھرے، نہ لکیر پیٹتے پھرے. تو نہ حکمران جماعت کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کے حمایتی میڈیا کو اس بات کا کوئی حل مل رہا ہے کہ وہ کس طرح جسٹیفائی کرے کہ نواز شریف کو انہوں نے خود بیرون ملک بھیجا ہے. نہ نواز شریف کا بوجھ اٹھایا جا رہا تھا، نہ ان کی بیماری کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. تو کبھی عدلیہ، کبھی ڈاکٹروں پر الزام لگاتے ہیں، کبھی ڈیل کے شوشے چھوڑتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر اور صاف ہے کہ نہ نواز شریف کی بیماری جھوٹی ہے، نہ انہیں عدالت نے باہر جانے کی اجازت دی ہے. سارا کیا دارا حکومت کا ہے، لیکن چونکہ بیانیہ بری طرح پٹ گیا ہے اور نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہ دینے اور اسے کرپشن کا پیسہ نکلوانے کا ڈرامہ، اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے، فلاپ ہو چکا ہے ڈرامہ، تو اب بیٹھے منہ بسور رہے ہیں. یعنی اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبر ہو تب سو کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.